السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپاٹ لائٹ کا یہ ایکسکلوسیو لائیو انٹرویو پاکستان کے وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ جی ہمیں یہ انٹرویو دینے کا۔ پرائم منسٹر صاحب، بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں جو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، مگر جو وزیر اعظم بنتے ہیں وہ بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے آپ کو بڑا بے بس پایا، چونکہ پاکستان ایک بہت ہی مشکل ملک ہے۔ کام ہوتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن کام کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب آپ اپنی ٹرم کے آخر میں ہوں تو ڈیسیجن میکنگ ذرا ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، اور جو بیوروکریسی ہے اس کی طرف سے بھی کوآپریشن کم ہوتی ہے، تو یہ ایک چیلنج ہوتا ہے، ورنہ باقی کوئی ایسی مشکلات نہیں ہیں۔ صرف بیوروکریسی کی طرف سے ہی چیلنجز ہوتے ہیں یا کسی اور ادارے کی طرف سے؟ نہیں، اور کسی ادارے سے چیلنجز نہیں ہیں، وہ تو اکثر یہ تاثر ہوتا ہے کہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے اس سے کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے گورننس پر، وہ چیزیں اب جگہ پر ہیں اور وہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہیں، لیکن جو دیگر معاملات ہوتے ہیں سویلین گورنمنٹ کے، اس میں اختیارات ہوتے ہیں آپ کے پاس، لیکن میں جیسے بتایا کہ امپلیمنٹیشن میں ضرور آتے ہیں آپ کو، اور اگر آپ ڈیلیجنٹلی پرسو نہ کریں معاملات کو تو چیزیں ہوتی نہیں ہیں، اس سے ایک جیسے آپ نے کہا ایک فرسٹریشن یا ایک بے بسی سمجھیں، وہ اس کا تاثر ملتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، مجھے یاد ہے جب آپ نے پہلی تقریر کی تو آپ نے ڈی ویپنائزیشن کی بات کی کہ پاکستان کو میں اسلحے سے پاک کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے دس واز ویری کلوز ٹو یور ہارٹ، چونکہ آپ بھی ایز اے سٹیزن آف پاکستان اپنی فیملی کے ساتھ بھی اس طرح کے انسیڈنٹ کر چکے ہیں، بھگت چکے ہیں اس کا، ہاؤ کم آپ وہ نہیں کر پائے؟ نہیں، میں نے کبھی ڈی ویپنائزیشن کی بات نہیں کی، اسلحے سے پاک ڈی ویپنائزیشن کسی سوسائٹی میں نہیں ہو سکتا۔ میں نے کنٹرول کرنے کی بات نہیں، میں نے جو بات کی تھی کہ آٹومیٹک اسلحہ ختم ہونا چاہیے، اور آٹومیٹک اسلحہ ہم نے ختم کر دیا ہے، وفاق میں آٹومیٹک اسلحے کے لائسنسز ختم کر دیے گئے ہیں۔ ویپن رکھنا یہ تقریباً ہر سول سوسائٹی میں سٹیزنز کا ایک رائٹ ہے، امریکہ جیسے ملک میں تو اس کو کانسٹیٹیوشن میں بھی ڈال دیا گیا ہے، رائٹ ٹو بیئر آرمز۔ ہمارے ہاں بھی یہ جو شہری ہے اس کا حق بنتا ہے، جو پیسفل شہری ہے، کہ وہ ویپن رکھ سکے، لیکن آٹومیٹک اسلحہ دنیا میں کہیں بھی لائسنس نہیں ہوتا، پاکستان میں ہوتا تھا، ہماری مرضی ہے کہ وہ جاری، آٹومیٹک اسلحہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اچھا، آپ ایک بڑے ہی مشکل مرحلے سے گزرے ہیں جہاں پہ ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو رہا تھا آپ کے اور حزب اختلاف جناب خورشید شاہ کے درمیان نگراں وزیر اعظم کی ایشو کے اوپر، مگر آخر کار آپ نے وہ ڈیڈ لاک پر کر لیا، ختم کر دیا، اور آپ نے ناصر الملک صاحب کو نامزد کر دیا۔ مجھے بتائیں، 6 دفعہ آپ خورشید شاہ صاحب سے ملے، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی پارلیمنٹری کمیٹی میں چلا گیا معاملہ، تو ان کا دل آپ نے نرم کیسے کیا؟ نہیں، ڈیڈ لاک میں نے ختم نہیں کیا، ڈیڈ لاک دونوں سائڈ سے ختم ہوتا ہے، تو پھر آپ نے نرم کیا ہوگا نا ان کا دل؟ ایک نیگوشیشنز کا پروسیس چلتا ہے۔ میں خورشید شاہ صاحب کا اور ان کی جماعت کا مشکور ہوں کہ ایک ڈیڈ لاک سے ہم بچ گئے، اور ایک تو تاثر تھا کہ سیاستدان فیصلہ نہیں کر پاتے اور یہ چیز پارلیمانی کمیٹی میں جائے گی، الیکشن کمیشن میں جائے گی، اس سے ہم بچ گئے اور الحمدللہ ایک بہتر فیصلہ ہو گیا۔ میں آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں چونکہ ناصر الملک صاحب تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لسٹ کے اوپر نہیں تھے، اور آپ کی لسٹ کے اوپر میں نے سنا ہے، میرے بھی کچھ ذرا سے ہے، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی بات مانی گئی ہے، سو ہاؤ ڈڈ سینس پریویل؟ کچھ تو بتائیے ہمیں۔ نہیں، میں نے شروع سے یہ کوشش کی کہ معاملہ اس طرف نہ جائے کہ یہ ان کا نامنی ہے یا ان کا نامنی ہے، تو جو نامنی ہے وہ دونوں جماعتوں کا نامنی ہے، تو میں اس ڈبیٹ میں کبھی نہیں جاؤں گا کہ یہ کس نے نامنیٹ کیا یہ نہیں کیا۔ بہرحال نام ہمارے پاس 6 نام تھے، ان میں سے ایک نام پہ اتفاق رائے ہو گیا اور بات بن گئی۔ اچھا، ریاض صادق صاحب نے بھی ہر شخص نے اس کو ایک بہتر فیصلہ مانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اسپیکر ریاض صادق صاحب نے بھی اپنا رول ادا کیا پس پردہ؟ نہیں، اسپیکر صاحب میسیجنگ میں یہ ان کی مہربانی ہے، اور ان کا چونکہ میرے ساتھ بھی ذاتی طور پر پرانے دوستی بھی ہے، خورشید شاہ صاحب سے ان کی دوستی ہے،
تو وہ ایک بڑا میسیجنگ جو انفارمل طریقے سے ہو جاتی تھی، ایک تو فارمل ملاقاتیں تو تھی، ڈاکیومنٹ ہوتی تھیں، لیکن ایک انفارمل میسیجنگ بھی ہوتی رہی اور بالآخر یہ فیصلہ طے پا گیا۔ تو خورشید شاہ صاحب نے فائنلی مانے یا زرداری صاحب کا بھی کوئی عمل دخل تھا؟ نہیں، پارٹی لیڈرشپ بھی نام اپروو کرتی ہے، ہم تو اپنی پارٹی کے نمائندے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ سب پارٹیاں ہی فیصلے کرتی ہیں پس پردہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج ایک خبر چھپی تھی اخباروں کے اندر جہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ سیکرٹری جو ہیں الیکشن کمیشن کے بابر یعقوب صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ جو الیکشن آ رہا ہے اس کو سیبوٹاج کرے گی کوئی انٹرنیشنل قوت۔ پھر بعد میں انہوں نے اپنا یہ جو بیان ہے واپس لے لیا۔ بہرحال وہ اردو کے اخباروں میں بھی چھپی خبر اور انگریزی کی اخباروں میں بھی چھپی، تو سوال یہ ہے کہ یہ خبریں پھر کون چھپواتا ہے؟ دیکھیں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانے ہیں اور ان کا تعلق کسی بھی بیرونی قوت سے نہیں ہونا چاہیے، تو یہ تاثر دینا ہی غلط ہے کہ کوئی بیرونی قوت ہمارے الیکشن کو انفلوئنس کر سکتی ہے۔ یہ بالکل قطعاً غلط بات ہے اور قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے جی کچھ 8 ڈسٹرکٹس کی جو ڈی لیمیٹیشنز کی الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں and now there will be no split between the cup and the lip and we will definitely have elections in July۔ جی بالکل، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ آئین بھی 60 دن میں الیکشن کے بارے میں کہتا ہے اور الیکشن کمیشن پابند ہے کہ 60 دن میں الیکشن کرائے، ان کے پاس کوئی اور جواز نہیں ہونا چاہیے، اور ساری جماعتیں بھی یہی چاہتی ہیں۔ اگر حلقہ بندیوں کے بارے میں پٹیشن ہمیشہ ہوتی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس سے اگر کوئی پیچیدگی پیدا ہوتی ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو حل کرنی پڑے گی۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ نیا پروسیس نہیں ہے، تو مجھے امید ہے کہ جو بھی پٹیشنز کورٹس میں ہیں، منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اب تو آپ بطور سابق وزیر اعظم الیکشنز کے اندر جائیں گے، تو کچھ تو آپ کی بھی اسیسمنٹ ہوگی کہ اس بار نون لیگ کتنی سیٹیں لے کے جائے گی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ساؤتھ پنجاب میں کیا ہوا، بلوچستان میں کیا ہوا، پھر سندھ میں سے بھی آپ نے 1-2 سیٹیں لوز کی ہیں۔ کوئی انٹرنل آپ لوگوں نے بیٹھ کے اسٹریٹجی کی ہوگی یا پروجیکشن کی ہوگی کہ ہم جی اتنے لے کے جائیں گے؟ نہیں، ہر جماعت اسٹریٹجی اپنی بناتی ہے، اسیسمنٹس لوگ ہی کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرفارمنس کی بنیاد پر مجھے پوری امید ہے کہ نون لیگ سنگل لارجسٹ پارٹی نون لیگ ہی ہوگی۔ اب وہ کتنی سیٹیں ہوتی ہیں یہ تو کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے لگ بھگ ہی سیٹیں ہونی چاہیے، تو ہر جیتنے کے لیے لڑتی ہے۔ جی، اس کی اس وقت بھی کوئی توقع نہیں تھی جب ہم نے الیکشن لڑا 2013 میں، کو یاد ہوگا کہ کوئی لوگ کہتے تھے 70-80 سیٹیں نون لیگ لے گی، اس سے اوپر نہیں جائے گی، لیکن الحمدللہ 130 سے زیادہ سیٹیں آئی تھیں۔ تو یہ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ پرفارمنس جو رہی ہے نون لیگ کی، سیٹس کی ایک بڑی تعداد انشاءاللہ میجورٹی نون لیگ حاصل کرے گی۔ مگر وزیر اعظم صاحب اس بار معاملات کچھ مختلف ہیں، اس بار میاں نواز شریف صاحب کے اوپر بھی کیسز ہیں، ان کی پورے خاندان کے اوپر کیسز ہیں، وہ صدر بھی نہیں ہیں آپ کی پارٹی کے اندر، اور ایک بیانیے کی بات ہو رہی ہے جس کے اوپر 2 واضح رائے سامنے آئی ہے، ایک شہباز شریف صاحب کی اور ایک نواز شریف صاحب کی، تو ایک کنفیوژن ہے پارٹی کے اندر۔ اس سچویشن کے اندر اگر میاں نواز شریف صاحب کو جیل ہو جاتی ہے یا وہ جیل چلے جاتے ہیں تو آپ کی پارٹی نے کچھ سوچا ہے کہ کیسے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے، پارٹی میں جو بھی ایونچویلٹیز ہوں اس پہ بات ہوتی ہے، اس کی پلاننگ کی جاتی ہے، اور اس بات میں کوئی عوام ہیں وہ نواز شریف صاحب کو ہی رسپونڈ کرتے ہیں، انہی کو جماعت کا لیڈر سمجھتے ہیں۔ باقی الیکشن کمیشن یا اپنے سپریم کورٹ کی طرف سے جو انٹرپریٹیشن ہوئی آئین کی یا قوانین کی، اس کی روح سے وہ صدر نہیں ہے، صدر شہباز شریف صاحب ہیں، تو جماعت کی لیڈرشپ موجود ہے۔ نواز شریف صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ ان کا جو پر کیس بنائے گئے ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اگر کوئی ان کو کنوکشن ہوتی ہے تو جیل جانے کو تیار ہے، وہ پہلے بھی گئے ہیں، آج بھی تیار ہیں، لیکن انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ہر شخص کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیں، الیکشن اتنے دور نہیں ہے جی، اور ہم یہ امید کر رہے تھے کہ اب پاکستان مسلم لیگ نون، خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب
वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा उसके लिए कैंपेन शुरू कर देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो वोट देंगे तो वोट जो है वो किस शख्स को देंगे, चूँकि पाकिस्तान में ख़ासतौर पे साउथ एशिया में पर्सनालिटी बेस्ड सियासत होती है। तो आपके जो वोटर है ना ये वो सवाल करते हैं। जी, वोटर्स का सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इससे पहले भी जमात ने ही प्रूव किया है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे, उनको हटा दिया गया, जमात का नॉमिनी ही वज़ीर आज़म बना, और जो मंशूर था जमात का, जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे, जो हमारी डिलीवरी, ये तो बड़ी वाज़ेह बात है, उनको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे हम उसको तो पार्टी का सदर ही नॉमिनेट करता है कौन वज़ीर आज़म बनेगा, और हमें उम्मीद है कि शहबाज साहब खुद ही वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। और मरियम नवाज साहिबा का क्या मुस्तकबिल होगा अगर वो कन्विक्ट नहीं होती तो? नहीं, मरियम नवाज साहिबा इस दफ़ा तो पार्टी ना वो MNA हैं ना वो पार्टी की अहदेदार हैं। अगर वो इलेक्शन लड़ती हैं तो यकीनन वो भी एक MNA होंगी और यही उनका रोल होगा। वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ साहब ही उम्मीदवार होंगी, या वही नॉमिनेट करेंगे जो उम्मीदवार बनता है। वज़ीर आज़म साहब, दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह आपके वज़ीर दाखिला के ऊपर गोली चलाई गई और जिसने चलाया वो लबैक पाकिस्तान से मुंसलिक थे। अब जो आप क्या फेंकी जाती है, आपके ऊपर हमला होता है, कई जगहों पे आपके ऊपर अटैक हो जाता है, इस सूरत हाल के अंदर आप कैसे जाके कैंपेन करेंगे? देखिए, हम कभी इन चीज़ों से घबराए नहीं हैं। मुखालफिन से हमें कोई घबराहट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक जमात है, एक मजबूत जमात है, हमने डिलीवर किया है, पाकिस्तान को तरक्की दी है, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की है। तो जो ये इनफरादी एक्ट्स हैं ये कोई शख्स भी कबूल नहीं करता, नया सियासत में इनको माना जाता है। एक कातराना हमला हुआ एहसन इकबाल साहब पर, जो इंटीरियर मिनिस्टर भी थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको एक नई ज़िंदगी दी है। तो और इसी हवाले से इनको देखना पड़ता है। तो हम इन चीज़ों से घबराने वाले लोग नहीं हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से खिदमत कर रहे हैं। बाकी हर शख्स की अपनी राय हो सकती है, जिसने राय का इजहार करना है या इलेक्शन में हिस्सा ले या वोट मुखालिफ दे दे, लेकिन किसी को इंक फेंकने का या बदतमीज़ी करने का हक हासिल नहीं है। वज़ीर आज़म साहब, ये जो लबैक पाकिस्तान वाले हैं ये कुछ फोर्थ स्केड्यूल के ऊपर भी रहे हैं, फिर फोर्थ स्केड्यूल से इनको अगर इधर पंजाब हुकूमत उनको धड़ाधड़ लिस्ट से निकाल रही है, ऊपर से वो आपके ही वज़ीर दाखिला के ऊपर कहा जाता है कि जी वो मुंसलिक थे, वो एसोसिएटेड थे, उनका नाम फिर से आ जाता है। डू यू थिंक दैट दे शुड बी अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस? देखिए, ये फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, जो अदालतें करेंगी। नून लीग तो खुद एक सियासी जमात है, वो इलेक्शन लड़ रही है। बाकी जो फैसले करने हैं वो जो प्रोसेस है उसी के ज़रिए होंगे। फोर्थ स्केड्यूल पर जो लोग होते हैं वो होते हैं जिन पर कोई शक हो कि ऐसे मामलात मुलविस हैं जिससे मुल्क को नुकसान हो सकता है। वो इन्वेस्टिगेशंस होती रहती हैं, लोगों के नाम डाले जाते हैं, निकाले जाते हैं। पंजाब हुकूमत ने मुआहदे के मुआहदा तय पाया था, राणा सनाउल्लाह साहब के दस्तखत थे, डाला गया था, तो रिव्यू होता रहता है। कोई उसमें ऐसी बात नहीं है कि कोई मुआहदा किया गया। और जो शख्स मुलव्वस हुआ है एहसन इकबाल साहब पर हमले में, उसने खुद पहले दावा किया था, लेकिन जो वो जमात है उन्होंने डिसोसिएट किया है उस शख्स से। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं और आप उसका क्रेडिट भी लेते हैं, ये बात आम है आपके बारे में। और ये भी कहा जाता है कि आपने ट्रबल शूट किया था लबैक पाकिस्तान वालों के लिए जब ये यहाँ पे धरना दे के आए थे, और आपको ये कहा गया था कि आप जो करने रहें एक और धरना भी आ रहा है उसका भी तैयारी कर लें। ऐसी बात सही है? आपने मैंने आपको एक बात बता दी ना, जहाँ आपने क्रेडिट नहीं लिया, कहते तो यही लगा दिया। नहीं, ये फैसले कलेक्टिव होते हैं। जो उस वक्त धरने का फैसला किया गया, बहुत सी राय थी, मीटिंग्स हुई और एक फैसला किया गया। तो चूंकि लीडरशिप वज़ीर आज़म के पास होती है तो नाम तो उनका आता है, लेकिन एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग उस वक्त रही। उसके अंदर आपने एक रोल प्ले किया था, पिवटल रोल कहा जाता है। नहीं, रोल सबका होता है। उसमें चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी थे, आर्मी चीफ भी थे, इंटेलिजेंस के लोग भी थे, एहसन इकबाल साहब भी थे। एक मिलकर फैसला होता है उसका। आपको ये बताया गया था कि जो करने रहिए फिर से एक होगा धरना? उसके बाद जब आप निगोशिएट कर रहे थे लबैक पाकिस्तान वालों से, तो तब आपको ये भी बताया गया था कि आप खबरदार रहिएगा, एक और धरना भी होगा, उसका भी बंदोबस्त आप कर लें।
دیکھیں میں ذاتی طور پہ دھرنوں سے گھبرانے والا نہیں ہوں. جسے دھرنے کرنے تشریف لیں بھائی. کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ جانی جو نقصان نہ ہو اور لیکن جو تکلیف عوام کو ہوتی ہے اس کا ازالہ کرنا بھی ہم پر لازم ہوتا ہے. یہ بڑا مشکل بیلنس ہے. تو ہم نے اس وقت بھی یہی کیا. بہت سے راستے تھے لیکن ہم نے یقیناً بہت سے لوگوں نے ہم پر تنقید بھی کی کہ انہوں نے کوئی فورس استعمال نہیں کی. عدالت نے بھی ایک عجیب سا اس وقت فیصلہ دیا کہ آپ ان کو ہٹائیں لیکن فورس کا استعمال نہ کریں. یہ بات کچھ منطق سمجھ نہیں آئی لیکن بہرحال عدالتوں کے فیصلے تھے. لیکن ایک بالآخر ایک معاملہ طے پا گیا اس میں. چلیں عدالتوں کے فیصلے کے بارے میں بھی میں نے آپ سے بہت کچھ پوچھنا ہے اور ووٹ کو عزت دو کا جو سلوگن لے کے آپ الیکشنز کے اندر جا رہے ہیں اس کے پر بھی بہت ساری بات کرنی. لیتے چھوٹا سا وقفہ اور پھر وقفے کے بعد حاصل ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسپیشل ایکسکلوسیو لائیو انٹرویو پاکستان کے وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ. شاہد صاحب اسپائی کرونیکلز جو ہے کتاب آئی ہے فارمر را ایجنٹ اور اسد درانی صاحب فارمر ISI چیف کے مل کے یہ لکھی. اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب جو آپ کے لیڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک قومی انکوائری کمیشن بٹھانی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اوپر ایک قومی انکوائری کمیشن بیٹھنی چاہیے؟ دیکھیں جو میں نے کتاب پڑھی نہیں ہے اس پر کافی تنقید ہوئی ہے اور جو لوگ بھی ان عہدوں پر رہتے ہیں ان کے لیے یہ لازم ہوتا ہے اور اگر لازم نہیں ہے تو خود ان کو ڈسکشن استعمال کرنی چاہیے کہ کتاب لکھنے سے پہلے اس کو کم از کم کلیئر ضرور کر لیں کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے. کیونکہ جو لوگ ان عہدوں پر رہتے ہیں ان کے پاس بہت سی ایسی انفارمیشن نالج ہوتی ہے جو کئی اشرے وہ ڈی کلاسیفائی نہیں ہوتی. اس کے اثرات ہوتے ہیں ملک پر. تو اس لیے پوری دنیا میں معمول ہے کہ وہ کتابوں کو ویٹ کیا جاتا ہے ان کو چیک کیا جاتا ہے. اب ایک کلیئرٹی چاہیے کہ کیا درانی صاحب نے اس کتاب کو ویٹ کرایا, کیا پرمیشن تھی ان کے پاس کتاب لکھنے کی, اور کیا جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں کیا وہ ڈی کلاسیفائڈ ہیں یا کیا وہ ایسی باتیں ہیں. تو انکوائری کمیشن بننی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے وہ تو دیکھنا پڑے گا, کسی کو شکایت کرنی پڑے گی کہ یہ انکوائری کمیشن ہونا چاہیے, یہ بات اس میں غلط لکھی گئی ہے. تو انکوائری کمیشن بننا چاہیے. اگر کسی کو اعتراض ہے اور نواز شریف صاحب نے یہ ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر جو میں نے بات کی تھی اس پر اس کو کنسیڈر کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس کے اثرات کو, تو پھر اس کتاب کے اثرات کو کنسیڈر کرنے کے لیے بھی کوئی کمیشن ہونا چاہیے. PTI کے جو سپوکس پرسن ہے فواد چودھری صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے اور بہت ساری چیزیں کی ہیں which are more damaging than اسد درانی what he has said. پر یہ فواد چودھری صاحب کی رائے ہو سکتی ہے, میں ان کی رائے کو زیادہ اہمیت دیتا نہیں ہوں. وہ ان کا کام ہی تنقید کرنا ہے, ایک سپوکس پرسن ہے ایک جماعت کے, تو بہرحال وہ روز مختلف باتیں کرتے ہیں. میں نے ان کی باتوں ایک نیشنل کیوں خراب ہونا شروع ہوئے اور کب خراب ہونا شروع ہوئے؟ نہیں, یہ نون یا ملٹری کی بات نہیں ہے. پوری دنیا میں یہ ریلیشن شپ ذرا میں کہوں گا کہ ایل ڈیفائنڈ ہوتی ہے. اس کی کوئی باؤنڈریز بڑی انکلیئر ہوتی ہیں. مگر پاکستان کے اندر تو بار بار مداخلت ہوئی ہے نا. پاکستان میں ایک ایوالونگ ریلیشن شپ ہے. یہاں پر بڑی سیریس اور لانگ ٹرم مداخلتیں 3 ہوئی ہیں, ایوب خان کی, ضیاء الحق کی اور مشرف کی. تو ان سے ہمیں سبق بھی سیکھنا ہے اور جو غلطیاں وہاں پر ہوئیں دونوں طرف سے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک سائیڈ کی غلطی ہے, دونوں نے سبق سیکھا, دونوں طرف سے سبق سیکھنا چاہیے. اور مستقبل کی ریلیشن شپ ان جو سبق ہوں گے ان کی روشنی میں, تو میری تو یہ 10 مہینے میں کوشش رہی ہے کہ ایک کانفیڈنس بلڈ ہو, ایک ٹرسٹ بلڈ ہو اور مل کر ملک کی معاملات کو حل کیا جائے. بہت سے اختیارات کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائنڈ ہوتے ہیں, بہت سے چیزیں ڈیفائنڈ نہیں ہوتی. یہ پوری دنیا میں یہی کیفیت ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ دونوں طرف اس بات کا احساس ہے. آگے بڑھانے کے لیے ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے, صرف ان ایشوز پر نہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر,
سول ملٹری ریلیشن شپ، اب اس میں آپ جوڈیشری بھی شامل کر سکتے ہیں، میڈیا کو بھی شامل کر سکتے ہیں، کہ مل کر کچھ پیرامیٹرز طے ہو جائیں کہ ملک کے معاملات کیسے چلیں گے، کیا حدود ہیں، جوڈیشری کی کیا حدود ہیں، پارلیمنٹ کی کیا ہے، ایگزیکٹو کی کیا ہیں، فوج کیا کرے گی، فورم کی میٹنگز ہوتی رہیں، اور جو ایشوز بھی آتے ہیں، اور ایشوز ہمارے ملک میں نہیں، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، مگر آپ نے کہا کہ دونوں طرف سے شاید یہ احساس ہے کہ ہمیں بات چیت کرنی ہے، مگر میاں نواز شریف صاحب کی جو ٹون ہے اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، اس سے تو نہیں لگ رہا ہی از ان اے کانفرنٹیشنس موڈ۔ اور اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کے بیانات دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ چونکہ میں مشرف صاحب کے خلاف مقدمہ کرنا چاہتا تھا غداری کا، تبھی معاملات وہاں سے ہی بگڑنا شروع ہوئے۔ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں، انڈرسٹینڈنگ میری وہی ہے جو نواز شریف صاحب کی ہے، وہ بھی وزیر اعظم رہے ہیں، انہوں نے بھی محسوس کیا کہ اس ریلیشن شپ میں ایک امبیلنس ہے، اس امبیلنس کو دور ہونا چاہیے۔ یہی بات وہ بھی کرتے ہیں، یہی بات میں بھی کرتا ہوں۔ میں اس کے حل کی بات کر رہا ہوں کہ اس ریلیشن شپ کو ایوالو ہونا ہے، اس کو ڈیفائن ہونا ہے، اور وہ ایک ڈائیلاگ کے پروسیس سے ہو، کنفرنٹیشن کے پروسیس سے نہ ہو۔ مگر دیکھیں، کچھ خد و خال تو آپ لوگوں نے پہلے سے تعین کر لیے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جی، کہ کیسے آپ نے اس ریلیشن شپ کو ڈیفائن کرنا ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، آپ نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی بہت ساری میٹنگز کی، مگر چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کو آپ بالکل ختم کر دیں گے، اور جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کی، اس کو آپ زیادہ اہمیت دیں گے۔ یہ بھی تھا کہ جی ہم جو کورٹس، الٹا پاکستان مسلم لیگ نون نے ملٹری کورٹس بنائے، اور بھی باتیں تھی وہ نہیں ہو پائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جو آپ نے خاکہ بنایا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی میں، کیا آپ اس کے تحت چلنا چاہیں گے یا کوئی نیا خاکہ سامنے لے کے آئیں گے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کے پرنسپلز تھے، اس میں جو چیزیں ڈیفائن کی گئیں، یا اس وقت جو بات چیت ہوئی، اس کے بعد ملک کے حالات یکسر تبدیل ہو گئے، اور ہم پہلے دن سے ملٹری کورٹس کے خلاف تھے، لیکن ایسے حالات ملک میں پیدا ہوئے ٹیررزم کے حوالے سے، جس میں یہ ضروری ہو گیا کہ ایک ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے ملٹری کورٹس بنائے جائیں۔ وہ بنائے گئے، اور اس کا ایک سنسیٹ کلاز بھی رکھا گیا، اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا گیا، اور اس کے پازیٹیو اثرات بھی ہوئے کہ آج جب 2013 میں ہماری حکومت آئی تو بڑے مشکل حالات تھے ملک کے اندر سیکیورٹی کے حوالے سے۔ آج الحمدللہ پاکستان ایک سیکیورٹی کے حوالے سے ایک سیف ملک ہے، امن و امان ہے۔ مگر اب جو آپ لے کے آئے ہیں، فاٹا کو آپ نے ضم کیا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، پاٹا کے بھی کچھ علاقوں کو بلوچستان کے اندر، تو اس کے اندر ایک بہت بڑا لکونہ ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ جو انٹرنمنٹ سینٹرز ہیں ان کے ساتھ اب آپ کیا کریں گے، چونکہ وہ انٹرنمنٹ سینٹر تو ختم ہو گئے اس کلاز کے ساتھ، تو پھر دیکھیں انٹرنمنٹ سینٹرز جس کو اللیگل یا انکانسٹیٹیوشنل کنفائنمنٹ ہے، جی بالکل، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی تعداد میں ایسے سینٹرز موجود ہیں۔ جب بھی اس قسم کی جنگ ہوتی ہے اور دنیا میں کہیں بھی ہو، میرے خیال ہمیں شاید احساس نہیں ہے کہ کس سطح کی جنگ پاکستان کی افواج نے لڑی ہے، تو اس میں میں اب ان ایکسیسز میں نہیں جانا چاہتا، ان اٹراسٹیز میں نہیں جانا چاہتا جو ہوئیں، لیکن وہ سب لوگ جانتے ہیں، اور 5000 سے زائد شہداء ہیں ہماری فوج کے اس جنگ میں۔ یہ معمولی جنگ نہیں تھی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ ختم ہوئی، جی وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ختم ہو چکی ہیں، اس میں کوئی اب ایسی تو اب انٹرنمنٹ سینٹرز are no more in پاکستان۔ سینٹرز کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کو جب بھی جنگ ہو لوگ پکڑے جاتے ہیں، ان کو ڈی بریفنگ ہوتی ہے، ان کی انٹروگیشن ہوتی ہے، اس سے انٹیلیجنس حاصل ہوتی ہے، اور اسی سے پھر آپ کنٹرول کر پاتے ہیں چیزوں کو۔ یہ بدقسمتی سے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب جنگ ہو تو پھر کے تحت اپنے منشور کے اندر کچھ نکات بھی ڈالیں گے، وہ موٹے موٹے نکات بتائیں، چونکہ میں اگر ایک ووٹر ہوں تو میں بھی چاہتی ہوں کہ ووٹ کی عزت ہو، میں بھی چاہتی ہوں کہ جمہوریت ہو، مگر اگر میرا بچہ غائب ہے اور مل نہیں رہا تو اس کے اندر میں حکومت کی طرف دیکھوں گی اور میں چاہوں گی کہ حکومت مجھے پروٹیکٹ کرے، مگر اگر حکومت اپنے آپ کو نہیں پروٹیکٹ کر پائے گی تو میرے لیے بالادستی جو ہے وہ صرف الفاظ سے نہیں آتی، وہ عمل سے آتی ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں بہت سی چیزیں ڈیفائنڈ ہیں، بہت سی چیزیں ڈیفائن نہیں ہیں، تو وہ پروسیس ڈائلاگ سے ہی حل ہوگا کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کیا ہے، جوڈیشری ایگزیکٹو ریلیشن شپ کیا ہے، جوڈیشری پارلیمنٹ ریلیشن شپ کیا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں ڈیفائن کرنی پڑیں گی، اور یہ وقت کے ساتھ ڈیفائن۔ بنیادی طور پر ایک
سیدھی سادی بات ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. جو پاکستان کے عوام ڈیسائیڈ کریں وہ حکومت بنائے اور 5 سال حکومت کرے اور ملک کے اندر انتشار نہ ہو, ملک کے اندر انسٹیبلٹی نہ ہو. تمام اس الیکشن کو قبول کریں اور یہ جمہوریت کا سفر جو ہے یہ آگے چلے. آپ کو لگتا ہے کہ ماحول ایسا بن گیا کہ پاکستان کے اندر اب صاف شفاف انتخابات ہونے جا رہے ہیں جولائی کے اندر؟ دیکھیں یہ تو اب اگلے جو 8 ہفتے کا پروسیس ہے وہ بتائے گا. فی الحال آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ میڈیا کے اوپر بہت ساری قدغنیں لگ چکی ہوئی ہیں, تو اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں میں میڈیا کا احترام بہت کرتا ہوں, لیکن میڈیا کی اکثر باتوں سے مجھے اتفاق نہیں ہوتا. میڈیا نے 28 جولائی کو کہا کہ حکومت چند ہفتے چلے گی, پھر کہا کہ سال پورا نہیں ہوگا, پھر کہا سینٹ کے الیکشن نہیں ہوں گے, پھر کہا جی 31 مئی نہیں آئے گی. الحمدللہ وہ سب باتیں ہو گئیں. پھر اب یہ نیا شوشہ ہے کہ میڈیا تو کہیں اور سے لگی ہے, خلائی مخلوق سے لگی ہے. یہ سب خبریں لگتی رہتی ہیں. تو اب یہ ہے جی کہ الیکشن ٹائم پر مکمل نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ یہ سب کچھ ہو جائے گا. اور صاف شفاف انتخابات ہوں گے, صاف شفاف ہونے چاہیے. نہ ہوئے تو مجھے امید ہے کہ پھر اگر ہم اس سے راضی نہ ہوئے الیکشن پروسیس سے, دوسری کو جماعت نہ ہوئی, تو پھر میڈیا ہی ایک طریقہ ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے. آپ امید ہے کہ اس کو نشر کر سکیں گے کہ الیکشن میں کوئی پروسیس میں خرابی ہے یا انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. یہ اب سوشل میڈیا ہے جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, تو اب ذرا مختلف حالات ہیں. تو لہٰذا ہم آپ کی مدد کریں گے اس سچویشن میں, یا ہم نہیں کر سکیں گے تو سوشل میڈیا کم از کم ہے, آپ یہ کہیں؟ دیکھیں 1 جون کو تو آپ کے پاس اختیارات زیادہ ہوں گے, میرے پاس کم ہوں گے. چلیں ٹھیک ہے جی, ہمارے پاس تو نوکری بھی نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ بات ہے کہ ملک کے حق میں یہی بات جاتی ہے کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں اور ان الیکشنز کا احترام ہو, ووٹ کی عزت ہو اور ووٹ کا احترام ہو. چلیں گے تو یہی وقت ہی بتائے گا کہ